قرآن مقدس ایک لا ریب و بے عیب اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کا کلام ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کے برکات و ثمرات جو ہیں اس آدمی کو نصیب ہوتے ہیں کہ جو آدمی دل لگا کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور توجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کلام کو پڑھتا ہے، اور ایسا آدمی جو دل لگا کر اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام کو پڑھے، اس پر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا نقد انعام یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ میں یہ سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ مثلا یہ ایک روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر نقل کیا ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، وَعِندَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَتَنَيْنِ، اور اس کے پاس ایک گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، جو وہ آدمی تلاوت کرتا گیا قرآن مقدس کی، ویسے ہی اس کو ایک بادل جو ہے وہ ڈھانپنے لگا، فجعلت تدنو، وہ بادل اس کے قریب ہوتا گیا، وجعل فرسہ ینفر منہا، اور وہ گھوڑا اس بادل کی وجہ سے، اس کے قریب آنے کی وجہ سے بدکنے لگا۔ فلما اصبح اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب وہ آدمی صبح کو پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، فذکر ذلک لہ، تو یہ سارا معاملہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور بیان کیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینۃ، وہ سکینہ تھی، تنزلت للقرآن، جو قرآن مقدس کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ تو اب دیکھو کہ وہ صحابی رسول تلاوت کر رہے ہیں اور وہ سکینہ جو ہے وہ بادل کی صورت میں اس آدمی کے قریب آئی اور اس کو ڈھانپنے لگی۔ اب سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ متعدد آیات اور متعدد احادیث مبارکہ میں آیا ہے، تو علماء کی جو ہے اس میں مختلف رائے ہیں۔ ایک سکینہ کا مطلب ہے یہ جنت کا ایک برتن ہے جو سونے کا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نام ہے۔ نمبر 3، وقار کا نام ہے۔ نمبر 4، سکینہ سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اور نمبر 5، اطمینان ہے۔ اور محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اب صحابی رسول کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سکینہ کو نازل کیا، اور جب وہ سکینہ نازل ہوا تو صحابی رسول کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے اس سکینہ کو دیکھا، جبکہ عموماً لوگوں کو یہ نظر سکینہ جو ہے یہ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مقدس۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے بہت ہی زیادہ فوائد رکھے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، وہ شخص جس نے پڑھا ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کتاب کا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، پس اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف جو ہے یہ الگ حرف ہے، ولام حرف، اور لام الگ حرف ہے، ومیم حرف، اور میم جو ہے یہ الگ حرف ہے۔ تو فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ قرآن مقدس کے ایک حرف کے عوض ایک نیکی، اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہی مضمون اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کم سے کم درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اجر زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کتنی کریم ذات کی کتنا کرم ہے انسانوں پر، کہ اللہ نے ایک ایسا کلام امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا، کہ جس کے ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور یہ 10 جو ہے یہ کم درجہ ہے، اس سے زیادہ بھی اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور جس کو قرآن مقدس